بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام ناظرین اکرام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ طریق تعلیم سے متعلق ہم 4 موضوعات پر بات کر چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ 5واں موضوع قرآن کریم کے حقوق سے متعلق ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ہم پر قرآن کریم کے کتنے حقوق ہیں۔ تو میں اس کا جواب دوں گا کہ قرآن کریم کے ہم پر 5 حقوق ہیں۔ سب سے پہلے میں اجمالاً ان تمام حقوق کو ذکر کروں گا اور پھر آخر میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ایک کر کے ایک پر بات ہوگی۔ سب سے پہلا حق ہم پر قرآن کریم کا یہ ہے کہ ہم قرآن کریم پر ہمیں ایمان لانا یہ فرض ہے۔ دوسرے نمبر پر قرآن کریم تجوید کے مطابق پڑھنا۔ تیسرے نمبر پر قرآن کریم سمجھنا۔ چوتھے نمبر پر قرآن کریم پر عمل کرنا، اور 5ویں نمبر پر قرآن کریم کے الفاظ و معانی دوسروں تک پہنچانا۔ تو یہ قرآن کریم کے 5 حقوق میں نے اجمالاً ذکر کیے۔ اب چلتے ہیں اس کی تفصیل کی طرف۔ سب سے پہلے نمبر پر قرآن کریم پر ایمان لانا، یہ فرض ہے اور نہ لانا یہ کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ سورۃ البقرہ آیت نمبر 177۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر اور اللہ کی کتابوں اور اس کے نبیوں پر ایمان لائیں۔ اسی طریقے سے ایک اور جگہ ارشاد ہے اللہ رب العزت کا، فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون۔ یہ بھی سورۃ البقرہ کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 121۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی جبکہ وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہوں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، تو وہ لوگ ہی در حقیقت اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کرتے ہیں تو ایسے لوگ ہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ قرآن کریم صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ 5 حقوق ہیں، تو پہلا حق میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا۔ تجوید کی تعریف ہم کر لیتے ہیں۔ تو تجوید ہے تحسین الشیء، یعنی کسی چیز کو خوبصورت بنانا، عمدہ بنانا، پیارا بنانا۔ اور اس کی اصطلاحی تعریف آپ اس طریقے سے سمجھیں کہ ہر حرف کو اپنے مخرج سے تمام صفات کے ساتھ، ہر حرف کو اپنے مخرج سے تمام صفات کے ساتھ بغیر کسی تکلف کے ادا کرنا، یہ ہے تجوید کی اصطلاحی تعریف۔ اب آتے ہیں تجوید کی اہمیت کی طرف۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو تجوید اور ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا جو حکم دیا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن کریم کی تلاوت اطمینان سے صاف صاف کیا کرو۔ اس آیت میں صرف ورتل پر اکتفا نہیں کیا گیا، بلکہ اہتمام اور تاکید کے لیے، بات کو مضبوط اور پختہ بنانے کے لیے اس کے مصدر ترتیلاً کو بھی ذکر کیا گیا۔ علماء حضرات جو اس فن سے تعلق رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں۔ امام بیضاوی رحمہ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں جود القرآن تجویداً، قرآن کریم اچھی طرح تجوید کے ساتھ پڑھو، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت خوبصورت اور عمدہ طریقے سے آہستہ آہستہ اس طرح کرو کہ اس میں تجوید کے قواعد کی رعایت بھی ہو۔ اور ایک اور جگہ ارشاد ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِیلًا، اور ہم نے اسے ٹہر ٹہر کر پڑھوایا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں ترتیل کی طرف کہ ترتیل اصل میں ہے کیا چیز۔ قرآن کریم کے حروف اور الفاظ کی ادائیگی صحیح اور صاف ہو، یہ ہے ترتیل۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے رات کی نماز کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی کیفیت معلوم کی، تو انہوں نے نقل کر کے بتایا جس میں ایک ایک حرف واضح اور صاف تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
ترتیل کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ قرآن کریم واضح، صاف اور حروف کو جدا جدا کر کے پڑھیں اور جلدی کا مظاہرہ نہ کریں۔ دوسرے نمبر پر قرآن کے معنی میں غور و فکر کر کے اس سے متاثر بھی ہو۔ یہ ترتیل کا مطلب یہ ہے کہ اس کے معنی میں ہم غور کریں اور اس سے متاثر بھی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شخص پر گزر ہوا جو قرآن کریم کی آیت پڑھ رہا تھا اور رو رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ تم نے اللہ کا یہ حکم سنا ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کریم کی تلاوت اطمینان سے صاف صاف کیا کرو۔ بس یہی ترتیل ہے جو یہ شخص کر رہا ہے۔ قرآن کریم خوبصورت آواز میں پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زینوا القرآن باصواتکم، اچھی آواز کے ساتھ قرآن کریم کو مزین کرو۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان من احسن الناس صوتا بالقرآن الذي اذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى اللہ، لوگوں میں سب سے اچھی آواز میں قرآن کریم پڑھنے والا شخص وہ ہے کہ جب تم اس کو قرآن کریم پڑھتے ہوئے سنو تو تم اس کے بارے میں یہ گمان کرو کہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ تجوید کی اہمیت سے متعلق ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ قرآن کریم کو اسی طرح پڑھا جائے جس طرح کہ وہ نازل کیا گیا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو قرآن کریم پڑھتے ہوئے سنا، اس نے تلاوت میں کسی جگہ غلطی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے فرمایا ارشدوا اخاک، تم اپنے بھائی کو پڑھنے کا درست اور صحیح طریقہ بتاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھاتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک شخص نے انما الصدقات للفقراء بغیر مد کے پڑھا تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نہیں پڑھا جیسا کہ تم نے پڑھا۔ اس شخص نے کہا آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح پڑھا ہے؟ جس پر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس طرح پڑھایا اور پڑھ کر خود سنایا کہ للفقراء، مد کو کھینچ کر پڑھ کے ان کو سمجھایا۔ یہاں ایک تنبیہ، حضرت قاری رحیم بخش پانی پتی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں دیکھو صرف ایک مد کے چھوڑنے پر یہ فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس طرح نہیں پڑھا، اس سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو بہت سے حروف کو بھی غائب کر دیتے ہیں۔ مد کا تو ذکر ہی کیا ہے، نیز حروف کے صحیح کرنے کو بھی ایک بے فائدہ کام سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو وقت ضائع کرنا ہے۔ یہ صراحتاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی خلاف ورزی ہے جس پر سخت وعید آئی ہے۔ اکابرین کی نظر میں تجوید کی اہمیت سے متعلق کچھ گزارشات ہیں، وہ بھی آپ سن لیں۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں العلم به فرض کفایت والعمل به فرض عین، یعنی اس بات میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ تجوید کے قواعد جاننا فرض کفایہ ہے اور اس کے موافق عمل کرنا یعنی تجوید کے مطابق قرآن کریم پڑھنا یہ فرض عین ہے۔ علامہ جزی رحمہ اللہ علیہ کے مشہور اشعار آپ نے سنے ہوں گے والاخذ بالتجوید حتم لازم من لم یجود القرآن آثم لأنه به الإله انزل وهكذا منه الینا وصل۔ تجوید کے مطابق عمل یعنی تلاوت میں ضروری ہے، جو شخص تجوید کے ساتھ قرآن کریم نہ پڑھے وہ گناہگار ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم تجوید کے ساتھ نازل فرمایا اور اسی شان سے اللہ تعالیٰ سے ہم تک پہنچا ہے۔ اب تجوید کے فوائد کیا ہیں وہ بھی آپ کے سامنے میں عرض کر دیتا ہوں۔ پہلے نمبر پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہو جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پر دونوں جہاں کی سعادت و کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت صحیح خوبصورت ہو جاتی ہے
چوتھے نمبر پر تجوید کے ساتھ تلاوت کرنے والا غلط پڑھنے کے گناہ سے بچ جاتا ہے۔ پانچویں نمبر پر گناہوں سے نفرت اور نیکیوں کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔ اب تجوید کے خلاف پڑھنے کا نقصان، اس سے متعلق بھی کچھ گزارشات ہیں، وہ بھی آپ سنیں۔ حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمہ اللہ علیہ فرماتے تھے، عذاب الہی کا سبب قرآن کریم صحیح تجوید کے ساتھ نہ پڑھنا ہے، یعنی جو اللہ کا عذاب ہم پر آتا ہے وہ تجوید کے ساتھ قرآن کریم نہ پڑھنے کی وجہ سے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا قول نقل فرماتے ہیں، رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، یعنی بہت سے قرآن پڑھنے والے قرآن ایسا غلط پڑھتے ہیں کہ غلط پڑھنے کی وجہ سے قرآن کریم ان پر لعنت کرتا ہے۔ اس سے وہ لوگ مراد ہے جو قرآن کریم تجوید کے خلاف یعنی غلط پڑھتے ہیں یا قرآن کریم پر عمل نہیں کرتے۔ تجوید کے خلاف قرآن کریم پڑھنے کو لحن کہتے ہیں۔ لحن کی دو قسمیں ہیں، یہاں اس کی ہر ایک کی تعریف بھی آئے گی اور اس کا جو حکم ہے وہ بھی آئے گا 7 مثالوں کے، اور یہاں ایسے کچھ الفاظ میں ذکر کروں گا، اگر آپ ان پر غور کریں اور ان کو جو ان کے مخرج ہیں ان سے ہٹ کر پڑھیں تو آپ ان کے معنی پر غور کریں کہ کتنا معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو لحن کی تعریف ہم ذکر کر رہے تھے۔ لحن جلی کی تعریف کیا ہے؟ لحن جلی کلی واضح اور صاف غلطی کو کہتے ہیں۔ پھر لحن جلی کی کچھ میں اقسام ذکر کرنے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ حرف کو تبدیل کرنا، کسی حرف کو تبدیل کر دیا جس کی وجہ سے معنی بگڑ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر قلبن ہے، اس کو ہم ابھی جو ہے موٹے قاف کی جگہ کاف پڑھے کلبن، تو قلبن کا معنی آتا ہے دل اور کلبن کا معنی آتا ہے کتا۔ اسی طریقے سے قل موٹے قاف کے ساتھ کو ہم اگر پڑھیں کل چھوٹے قاف کے ساتھ پڑھنا تو قل کے معنی ہیں کہہ دو، اور کل چھوٹے قاف کے ساتھ اس کے معنی آتے ہیں کھا، یعنی کسی چیز کے کھانے کا حکم کرنا کسی کو۔ اسی طریقے سے ایک اور لفظ ہے اسمن، سین کے ساتھ اسمن، یہ بمعنی نام کے آتا ہے، اور اگر ہم اس کو سا کے ساتھ پڑھیں تو یہ بمعنی گناہ کے آتا ہے اسمن۔ اسی طریقے سے کچھ اور غلطیاں ذکر کی جاتی ہیں حرکت کے اعتبار سے، جیسے مثال کے طور پر ہم انعامتا ہے، اس کو انعامتا علیہم سورۃ الفاتحہ میں اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں انعامتو تو اس کے معنی بالکل تبدیل ہو جاتے ہیں۔ انعامتا کے معنی ہیں اللہ کی طرف ہے کہ تو نے انعام کیا، اگر ہم اس کو انعامتو پڑھیں گے تو اس کا معنی آتا ہے انعامتو یعنی میں نے انعام کیا۔ منذرینہ کو منذرینہ پڑھنا، منذرینہ کے معنی ہیں ڈرانے والے، اور منذرینہ ذال پر اگر زبر پڑھیں گے تو اس کے معنی آتے ہیں ڈرایا گیا۔ تو بہت سارے معنی جو ہے تبدیل ہو جاتے ہیں اس سے۔ اسی طریقے سے ساکن کی جو غلطیاں ہیں وہ ذکر کی جاتی ہیں۔ ساکن کو اگر ہم متحرک پڑھیں گے، مثال کے طور پر وَاسْتَغْفِرْهُ کو اگر ہم پڑھیں وَاسْتَغْفِرُوهُ، پھر را کے اوپر جزم ہے ساکن ہے، اگر اس را کے اوپر ہم ضمہ لے کر آتے ہیں وَاسْتَغْفِرُوهُ تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس طریقے سے متحرک کو ساکن کر دینا، کوئی حرکت والا حرف ہے اس کو ہم نے ساکن کر دیا، جیسے می یوم الجمعۃ کو ہم پڑھتے ہیں می یوم الجمعۃ، جس کی وجہ سے معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ الا یظن کو الا یظن، الا یظن کو الا یظن پڑھ دینا۔ کسی حرف کو زیادہ کر دینا، مثال کے طور پر جیسے الحمدللہ ہے، الحمدللہ اس کو ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ پڑھنا، تو یہ لحن جلی ہے جس کی وجہ سے معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب لحن جلی کا حکم کیا ہے؟ لحن جلی کا حکم یہ کہ یہ حرام ہے، ایسی غلطیوں سے بچنا بہت ہی ضروری ہے۔ بعض جگہ اسے معنی بدل جانے کی وجہ سے نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے۔ اب لحن خفی کی تعریف پڑھتے ہیں اور ساتھ پھر اس کا جو ہے حکم پڑھتے ہیں۔ لحن خفی کا مطلب ہے یعنی چھوٹی اور پوشیدہ غلطی، اس کی وجہ سے تلاوت کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے ادغام کی جگہ اظہار کر دیا، مثلا فمن یعمل کو ہم فمن یعمل بغیر ادغام کے پڑھیں، نون ساکن کو بظاہر کر کے پڑھنا، باریک حرف کو پر پڑھنا، جیسے الحمدللہ میں للہ کلام پر پڑھ دینا، الحمدللہ عجیب سا لگے گا۔ اب اس کا حکم کیا ہے؟ لحن خفی کا حکم یہ ہے کہ اس کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا مکروہ ہے۔
بہرحال اس جیسی غلطیوں سے بھی ہمیں بچنا چاہیے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ خود تجوید اور اچھی آواز کے ساتھ تلاوت کریں، بچوں پر بھی اس بات کی محنت کریں کہ وہ تجوید کی رعایت رکھتے ہوئے اچھی آواز کے ساتھ تلاوت کریں اور بہت زیادہ اس بات کا اہتمام کریں، اور نگرانی رکھیں کہ کوئی بچہ یا کوئی بچی قرآن کریم کے حروف غلط پڑھنا نہ سیکھے، مجہول نہ پڑھے، لہن جلی اور لہن خفی سے پرہیز کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم تجوید کے ساتھ نازل کیا ہے اور ہم تک مشائخ اور اساتذہ کرام کے ذریعے سے اس طریقے سے پہنچا ہے، اس لیے ہم پر بھی لازم بنتا ہے کہ اس امانت کی پوری حفاظت کریں، اس طریقے سے اپنے بعد میں آنے والوں کو اس کو بالکل اسی طریقے سے پہنچائیں، اور تجوید کے ساتھ ٹہر ٹہر کر پڑھنے کی خود بھی عادت ڈالیں اور بچوں کی بھی اس میں عادت ڈلوائیں تاکہ قرآن کریم کی تلاوت سے ہم متاثر ہوں۔ تو یہ تھی تجوید سے متعلق کچھ گفتگو لہن جلی لہن خفی سے متعلق، وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہے۔ ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے تو میں کوشش کروں گا کہ میں اپنی ویڈیو کو سمیٹوں۔ یہ میں نے حقوق ذکر کرنے تھے قرآن کریم کے، جن میں سے کچھ تو ذکر کر دیے گئے ہیں، انشاءاللہ جو بقایا ہیں قرآن کریم کے حقوق وہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں گے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، امن سلامتی میں رہیے گا۔